السلام علیکم، نالج پک وائی ٹی چینل پہ آپ کا ویلکم کرتے ہیں اور امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو دجال کے متعلق ہے اور اس کا پارٹ 1 اپلوڈ کر چکا ہوں۔ یہ سیکنڈ پارٹ ہے کہ دجال کون ہے، دجال کب آئے گا، کیا دجال آنے والا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں دجال کب آئے گا، یہ اس کائنات کے رب اللہ پاک کو ہی پتہ ہے، مگر دجال کے آنے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی جب یہ نشانیاں ظاہر ہوں تو سمجھ جائے دجال آنے والا ہے۔ دجال کے آنے سے پہلے 3 سال ایسے ہوں گے۔ پہلے سال اللہ کے حکم سے آسمان 1/3 بارش روک دے گا اور زمین 1/3 نباتات روک دے گی۔ اسی طرح دوسرے سال 2/3 بارش اور 2/3 زمین نباتات روک دے گی۔ تیسرے سال آسمان مکمل بارش روک لے گا اور زمین مکمل اناج اگانا بند کر دے گی۔ تمام نبیوں نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا اور دجال کے متعلق بتایا ہے۔ حدیث نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نوح علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو اس فتنے کے بارے میں بتایا تھا۔ حالانکہ انسانوں کی ہسٹری میں نوح علیہ السلام بہت ہی پہلے آنے والے پیغمبر تھے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام کے تمام انبیاء نے اپنی اپنی امت کو اس فتنے سے ڈرایا ہے اور میں اللہ پاک کا آخری نبی ہوں، اور تم آخری امت ہو تو دجال اسی امت میں آئے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے ہوتے ہوئے دجال آیا تو اس سے میں مقابلہ کروں گا۔ اگر وہ تب آیا جب میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا تو میں دعا کروں گا اللہ پاک مومنوں کی مدد کریں۔ یہودی اور عیسائی سب سے پہلے اس کا ساتھ دیں گے، وہ اس لیے وہ لوگ اپنے مسیح کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے، تو یہی لوگ سب سے پہلے دجال کے ساتھی ہوں گے اور یہ لوگ دجال کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھیں گے، کیونکہ عیسائی مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے۔ اسی وجہ سے وہ لوگ دجال کو عیسیٰ علیہ السلام مان لیں گے، کیونکہ دجال سب سے پہلے یہی دعویٰ کرے گا کہ میں ہی عیسیٰ ہوں۔ یہ لوگ دجال کو بولیں گے کوئی معجزہ کر کے دکھاؤ، تو اللہ پاک نے اسے اتنی طاقت دی ہوگی کہ وہ معجزے کر دکھائے گا۔ لیکن کچھ لوگ اس سے دور ہو جائیں گے جب وہ بعد میں خدائی کا دعویٰ کرے گا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، تو اس وقت کافر اور جن کے ایمان بہت کمزور ہوں گے وہ مسلمان بھی اس کا ساتھ دیں گے۔ دجال تمام انسانوں کے ایمان کو اس طرح ہلا کے رکھ دے گا۔ دجال کے آنے سے پہلے 3 سال ایسے ہوں گے۔ پہلے سال اللہ پاک کے حکم سے آسمان 1/3 بارش روک لے گا اور زمین 1/3 جو کچھ اس میں اگتا ہے روک لے گی۔ دوسرے سال آسمان اپنی 2/3 بارش روک لے گا اور زمین 2/3 نباتات روک لے گی، اور تیسرے سال آسمان مکمل بارش روک لے گا اور زمین اپنی ساری نباتات۔ پریشانیوں اور مصیبتوں نے تمام انسانوں کو جکڑ لیا ہوگا، تو اس وقت دجال آئے گا۔ اس کے پاس آگ کے سمندر یعنی آگ ہوگی اور پانی کے چشمے ہوں گے، تو وہ ایک ایک کر کے ہر شہر ہر گاؤں میں گھسے گا اور بولے گا کیا تم مجھ پہ ایمان لاتے ہو، میں ہی تمہارا خدا ہوں۔ پھر وہ آسمان سے بارش برسائے گا اور پھر زمین سے اناج اگائے گا۔ پھر وہ ایک شخص سے کہے گا اگر میں تمہارے ماں باپ کو دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم مجھ پہ ایمان لاؤ گے؟ تو وہ کہے گا اگر تم اس طرح کرتے ہو تو میں مان جاؤں گا۔ تو پھر 2 شیطان اس انسان کے والدین کی شکل میں حاضر ہو جائیں گے اور بولیں گے ہمارے بیٹے سنو، یہی تمہارا رب ہے۔ تو آپ نے دیکھا کیسے وہ انسانوں کے ایمان کو کمزور کر دے گا۔ پھر وہ زمین کو کہے گا اپنے خزانے باہر نکالو۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آتا ہے سونا چاندی ہیرے زیورات زمین باہر نکال دے گی۔ تو یہ ٹائم بہت ہی مشکل ہوگا ایمان کو بچانے کے لیے، تو اس وقت صرف پکے ایمان والے ہی اس کے سب جھوٹ سمجھ پائیں گے اور وہ اس پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر وہ لوگوں کی ایک جماعت کے پاس جائے گا اور بولے گا کیا تم مجھ پہ ایمان لے آئے؟ تو وہ بولیں گے نہیں۔ پھر دجال بولے گا آسمان سے بارش روک دی جائے، زمین اناج اگانا بند کر دے اور پریشانیاں اور مصیبتیں ان کو گھیر لیں۔ یہ سب کچھ اس کے لیے بہت آسان ہوگا، تو اس وقت یہ بہت ہی بڑا امتحان ہوگا۔ اس دور میں ایک انسان ایسا ہوگا جس کا ایمان بہت ہی مضبوط ہوگا، وہ کہے گا یہ تمہارا خدا نہیں ہے، یہ تو دجال ہے۔ تو جو اس کے ساتھی ہوں گے وہ بولیں گے تم ہمارے خدا کے بارے میں کیا کہہ رہے ہو؟ تو لوگ اسے پکڑ کے دجال کے سامنے کریں گے۔ پھر دجال کہے گا کیا تم نے دیکھا نہیں میں نے کیا کچھ کیا ہے؟ تو وہ شخص بولے گا تم جھوٹے ہو، ہمیں ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے بارے میں بتا دیا تھا۔ دجال اس انسان کے جسم کے 2 حصے کر دے گا اور اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ انسان کو مار کے صرف 1 دفعہ زندہ کر سکے گا۔ اللہ پاک نے اسے اتنی طاقت دے رکھی ہوگی،
زندہ کرنے کے بعد دجال دوبارہ بولے گا کیا اب تم نے مانا میں ہی تمہارا رب ہوں؟ تو وہ شخص بولے گا اب تو مجھے اور یقین ہو گیا، تم جھوٹے ہو، تم ہی دجال ہو، کیونکہ تم دوبارہ ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر وہ اس شخص کو آگ میں پھینکے گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھنے میں وہ آگ ہوگی مگر ہوگا پانی، اور جو پانی ہوگا وہ آگ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ انسان اس وقت بہت ہی پکے ایمان والا ہوگا اور وہی اصل کامیاب ہوگا۔ دجال 40 دن دنیا میں رہے گا، اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر۔ اس کے بعد جس طرح نارمل دن گزرتے ہیں وہ ہر شہر ہر گاؤں میں جائے گا، مگر 2 جگہ نہیں جا سکے گا، مکہ اور مدینہ میں۔ وہاں اللہ پاک کے حکم سے فرشتے کھڑے ہوں گے، تو دجال اپنے ساتھیوں سمیت احد کے پیچھے پہاڑ کی چوٹی پہ ٹھہرے گا اور بولے گا کیا تم دیکھ رہے ہو سفید جگہ؟ وہ مدینہ ہے۔ تو پہاڑ سے مدینے کی طرف اترے گا، فرشتے اسے داخل نہیں ہونے دیں گے، پھر وہ شام کی طرف نکلے گا تو یہ زمانہ امام مہدی کا ہوگا۔ وہاں سب ایمان والے ہوں گے مگر مقابلہ نہ کر پائیں گے، تو اس وقت اللہ پاک ایمان والوں کی مدد فرمائیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، وہ 2 فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے اور دمشق کے مقام پہ ایک مسجد میں نازل ہوں گے۔ تو پھر اس کے بعد وہ شام بیت المقدس کی طرف روانہ ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نماز فجر کے وقت نازل ہوں گے، تو اس وقت نماز کی امامت امام مہدی کر رہے ہوں گے۔ وہ سمجھ جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو گیا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے آپ امامت کریں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ سے اشارہ کر کے بولیں گے آپ امامت کروائیں۔ جب نماز ختم ہو جائے گی پھر عیسیٰ علیہ السلام سمیت سب دجال سے مقابلے کے لیے تیار ہوں گے۔ جب دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے پگھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک۔ پھر وہ وہاں سے بھاگے گا اور عیسیٰ علیہ السلام اسے پکڑ لیں گے۔ جہاں عیسیٰ علیہ السلام دجال کو پکڑیں گے وہ باب لد کا مقام ہوگا، اس مقام پہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے اگر عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل نہ بھی کرتے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے خوف سے ہی مر جاتا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھیوں سے کہیں گے کیا رب بھی مر سکتا ہے؟ کہاں ہے وہ؟ میں نے اسے قتل کر دیا۔ تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات مان لیں گے، وہ دجال تھا، جھوٹا تھا۔ تو اس طرح دجال کا خاتمہ ہو جائے گا، تو پکے ایمان والوں کا سخت امتحان ختم ہو جائے گا اور عیسیٰ علیہ السلام ان کو جنت کی بشارت دیں گے۔